کسی بھی ملک کا آئین جو ہے وہ صرف ایک آپ کہہ لیں کہ قانونی دستاویز نہیں ہوتا. جی بالکل، یہ ایک وعدے کی طرح ہے. ایک وعدہ، ایک امید، یہ بتاتا ہے کہ ایک شہری ہونے کے اصل معنی کیا ہیں. لیکن یہ جو آزادی کا لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ کچھ بھی کہنے یا کرنے کی کھلی چھوٹ ہے؟ آج ہمارے پاس جو موال ہے وہ آئین پاکستان کے ہی چند اقتباسات ہیں. جی. اور ہمارا مقصد اسی سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ آئین کے مطابق آزاد ہونے کا اصل مطلب کیا ہے. بالکل، یہ آزادی اور ذمہ داری کے درمیان سمجھیں ایک رقص کی طرح ہے. اچھا. آئین ہمیں حقوق دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی معاشرتی ہم آہنگی کے لیے کچھ حدود بھی متعین کرتا ہے. آج ہم اسی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں. ہم خاص طور پر 3 بنیادی آزادیوں پر بات کریں گے. آرٹیکل 19 جو اظہار رائے سے متعلق ہے. جی. آرٹیکل 19A یعنی معلومات تک رسائی کا حق، اور پھر آرٹیکل 20 جو مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے. سب سے پہلے آرٹیکل 19 کو دیکھتے ہیں. یہ کہتا ہے ہر شہری کو تقریر و اظہار کی آزادی کا حق حاصل ہوگا اور پریس کی آزادی ہوگی. یہ پڑھنے میں تو بہت طاقتور لگتا ہے، بہت طاقتور. پہلی نظر میں یہ بالکل مطلق لگتا ہے نا؟ جی، ایک سیدھا سادہ غیر مشروط وعدہ. ہر شہری کو بولنے کی آزادی اور میڈیا کو مکمل آزادی. لیکن آئینی دستاویزات میں جو اصل کہانی ہوتی ہے نا، وہ اکثر چھوٹے حروف میں لکھی ہوتی ہے. اچھا. اس جملے کے فوراً بعد ایک بہت اہم حصہ آتا ہے جو پوری تصویر بدل دیتا ہے. ایک منٹ، آپ اس حصے کی بات کر رہی ہیں جو کہتا ہے کہ یہ آزادی قانون کے ذریعے عائد کردہ معقول پابندیوں کے تابع ہوگی؟ بالکل وہی. اور اس کے بعد تو پابندیوں کی ایک لمبی فہرست ہے. اسلام کی عظمت، پاکستان کی سالمیت، دفاع، غیر ملکی ریاستوں سے دوستانہ تعلقات، امن عامہ، شائستگی. یہ فہرست تو ختم ہی نہیں ہو رہی. جی، یہ کافی لمبی فہرست ہے. یہ تو مجھے آزادی سے زیادہ پابندیوں کی فہرست لگ رہی ہے. کیا میں اسے غلط سمجھ رہا ہوں؟ نہیں، آپ اسے بالکل غلط نہیں سمجھ رہے. یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے آئینی قانون کی اصل پیچیدگی شروع ہوتی ہے. دیکھیں، دنیا کے بیشتر آئین حقوق پر کچھ پابندیاں ضرور لگاتے ہیں، قومی سلامتی ہو یا دوسروں کے حقوق کا تحفظ. صحیح. لیکن یہاں اصل سوال ان پابندیوں کی نوعیت اور ان کی وسعت کا ہے. مثال کے طور پر اسلام کی عظمت یا شائستگی جیسی اصطلاحات جو ہیں وہ بہت غیر واضح ہیں، بہت مبہم ہیں. ان کی تشریح کون کرے گا اور کیسے کرے گا؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ حقوق سیاسی یا سماجی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں. یہ تو بہت خطرناک لگتا ہے. جیسے اس میں ایک شرط ہے غیر ملکی ریاستوں سے دوستانہ تعلقات. جی. تو کیا اس شرط کو کسی بھی ایسی صحافتی رپورٹ کو دبانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا جو کسی دوسرے ملک کی حکومت پر تنقید کرتی ہو، چاہے وہ رپورٹ 100% سچ ہی کیوں نہ ہو؟ آپ نے بالکل صحیح رگ پر ہاتھ رکھا ہے. یہ تو آزادی پر ایک سیاسی قدغن لگانے کے مترادف ہے. بالکل. اور یہی ان حقوق کی عملی تشریح کا سب سے بڑا چیلنج ہے. آئین میں اس کے خلاف 2 حفاظتی اقدامات دیے گئے ہیں. اچھا، وہ کیا ہیں؟ پہلا یہ کہ پابندی قانون کے ذریعے لگائی جائے گی، یعنی کوئی بھی ادارہ یا اہلکار اپنی مرضی سے حکم جاری نہیں کر سکتا. یعنی اس کے لیے پارلیمنٹ سے قانون سازی ضروری ہے؟ جی، باقاعدہ قانون سازی ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ پابندی کا معقول ہونا ضروری ہے. معقول؟ اگر پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون بناتی ہے جو غیر معقول پابندی لگائے تو اسے عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ ان وسیع اصطلاحات کی وجہ سے آزادی اظہار پر قدغن لگانے کے دروازے کھلے رہتے ہیں. تو گویا آئین ایک فریم ورک تو دیتا ہے، لیکن اس کے اندر آزادی کی اصل جگہ کتنی ہوگی، اس کا انحصار پارلیمنٹ کی نیت اور عدلیہ کی تشریح پر ہے. بالکل درست. اچھا، ایک بات تو طے ہے کہ آپ کی تقریر یا آپ کی رائے تبھی طاقتور ہوتی ہے جب اس کے پیچھے ٹھوس معلومات ہوں، ہے نا؟ ظاہر ہے. بغیر حقائق کے بولنا تو صرف شور مچانا ہے. شاید اسی لیے آزادی اظہار کے ساتھ ایک اور حق جوڑا گیا ہے. یقیناً. آپ آرٹیکل 19A کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، معلومات تک رسائی کا حق. جی. یہ حق دراصل آرٹیکل 19 کا انجن ہے، وہ ایندھن جو آزادی اظہار کی گاڑی کو چلاتا ہے.
اس کے بغیر آرٹیکل 19 کی آزادی بہت حد تک بےمعنی ہو جاتی ہے۔ آرٹیکل 19A کہتا ہے کہ ہر شہری کو عوامی اہمیت کے تمام معاملات میں معلومات تک رسائی کا حق حاصل ہوگا۔ یہ تو شفافیت اور احتساب کے لیے ایک انقلابی شق لگتی ہے۔ ہے بھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک عام شہری حکومت سے پوچھ سکتا ہے کہ اس کے ٹیکس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ بالکل، اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے شہر میں ایک نئی سڑک بنی ہے جس کی لاگت تخمینے سے دوگنی آئی ہے۔ اچھا، آرٹیکل 19A سے پہلے آپ صرف شکایت کر سکتے تھے یا افواہیں سن سکتے تھے۔ اب اس آرٹیکل کے تحت آپ حکومت کو درخواست دے کر ٹھیکے کی تفصیلات، اخراجات کا حساب، یہ سب پوچھنے کا قانونی حق رکھتے ہیں۔ تو یہ حق شہری کو ایک نگران بنا دیتا ہے۔ ووٹر سے بڑھا کر ایک نگران بناتا ہے۔ لیکن مجھے یہاں بھی وہی شناسا جملہ نظر آ رہا ہے، مگر قانون کے ذریعے عائد کردہ ضوابط اور معقول پابندیوں کے تابع۔ ہاں، یہاں بھی وہی کہانی ہے۔ تو یہاں کون سی معلومات روکی جا سکتی ہیں؟ قومی سلامتی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کی آڑ میں کیا کچھ نہیں چھپایا جا سکتا؟ یہ ایک بہت جائز خدشہ ہے۔ عام طور پر جو معلومات روکی جاتی ہیں ان میں قومی دفاع سے متعلق سنسداز تفصیلات یا جاری مجرمانہ تحقیقات وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ صحیح۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم قانونی اصول ہے۔ اس حق کے تحت معلومات دینا معمول ہے اور چھپانا ایک استثناء۔ اچھا، یہ تو بہت اہم بات ہے۔ یعنی اگر حکومت کوئی معلومات دینے سے انکار کرتی ہے تو اسے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ معلومات قانون کے تحت کیوں خفیہ رکھی جانی چاہیے۔ بوجھ ریاست پر ہے، شہری پر نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ طاقت کا توازن شہری کی طرف جھک گیا ہے۔ کم از کم کاغذ پر تو ایسا ہی ہے۔ جی، کاغذ پر تو ایسا ہی ہے۔ تو ہم نے بات کی کہ ایک شہری کو بولنے کی آزادی ہے اور اپنی رائے کو باخبر بنانے کے لیے معلومات حاصل کرنے کا حق بھی ہے۔ یہ ایک شہری کے عوامی اور سیاسی کردار کو مضبوط کرتا ہے۔ بالکل۔ لیکن ایک معاشرے کی پہچان صرف اس کی سیاسی گفتگو سے نہیں ہوتی، بلکہ اس سے بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے عقائد اور ذاتی یقین کو کتنی جگہ دیتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ ہمیں آئین کے ایک اور بہت اہم ستون کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ مذہبی آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ آرٹیکل 20؟ جی، آرٹیکل 20۔ یہ کسی بھی متنوع معاشرے کی روح ہوتی ہے۔ اچھا، اسے سمجھنے کے لیے بھی ایک عملی صورتحال سوچتے ہیں۔ فرض کریں ایک مذہبی گروہ اپنے تہوار پر شہر کے مرکزی حصے میں ایک بڑا جلوس نکالنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ان کے مذہب پر عمل کرنے کا حق ہے، لیکن اس سے ٹریفک جام ہوتا ہے، کاروبار متاثر ہوتا ہے، دوسرے شہریوں کو زحمت ہوتی ہے۔ جی، ایک ریاست ان دو متضاد مفادات میں توازن کیسے قائم کرے؟ یہ بہترین مثال ہے جو آرٹیکل 20 کی روح کو واضح کرتی ہے۔ یہ آرٹیکل اسی توازن کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ اچھا، پہلا حصہ یعنی الف، ہر شہری کی انفرادی آزادی کی بات کرتا ہے۔ اسے اپنے مذہب کو ماننے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہے۔ 3 الگ الگ چیزیں ہیں: ماننا، عمل کرنا اور تبلیغ کرنا۔ جی، تینوں الگ الگ لیکن جڑے ہوئے حقوق ہیں۔ ماننا ایک ذاتی عقیدہ ہے، عمل کرنا اس کا اجتماعی اظہار ہے اور تبلیغ کرنا اسے پھیلانے کا حق ہے۔ اور دوسرا حصہ یعنی بے، وہ اداروں سے متعلق ہے۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ ہر مذہبی فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، انہیں برقرار رکھنے اور ان کا انتظام کرنے کا حق حاصل ہوگا، یعنی اسکول، عبادت گاہیں، خیراتی ادارے۔ صحیح۔ یہ تسلیم کرتا ہے کہ مذہب صرف ایک ذاتی معاملہ نہیں بلکہ ایک اجتماعی تجربہ بھی ہے۔ لیکن اب آتے ہیں آپ کے جلوس والی مثال پر۔ آرٹیکل کا آغاز ہی ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ یہ تمام حقوق قانون، امن عامہ اور اخلاقیات کے تابع ہیں۔ اچھا، تو یہاں بھی وہی پابندیاں ہیں؟ جی، آپ کے سوال کا جواب امن عامہ یعنی پبلک آرڈر کی شرط میں ہے۔ ریاست جلوس کی اجازت دے گی کیونکہ یہ بنیادی حق ہے، لیکن وہ اس کے لیے راستے اور اوقات طے کر سکتی ہے۔ بالکل، راستے، اوقات، حفاظتی انتظامات، یہ سب طے کر سکتی ہے تاکہ باقی شہریوں کی زندگی کم سے کم متاثر ہو۔ یہاں حق کو ختم نہیں کیا جا رہا بلکہ اسے منظم کیا جا رہا ہے۔ امن عامہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہاں اخلاقیات یعنی موریلٹی کا لفظ بھی ہے۔ یہ تو بہت ہی مبہم ہے۔ کس کی اخلاقیات؟ یہ آئینی قانون کے سب سے پیچیدہ سوالات میں سے ایک ہے۔
اس کا مقصد یہ ہے کہ مذہبی آزادی کے نام پر کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جو معاشرے کے بنیادی اخلاقی ڈھانچے کے خلاف ہو، لیکن اس کی تشریح واقعی بہت مشکل ہے۔ ظاہر ہے۔ عام طور پر عدالتیں اس کی تشریح بہت محدود دائرے میں کرتی ہیں اور اسے کسی ایک گروہ کی اخلاقیات کو دوسروں پر مسلط کرنے سے روکتی ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ لفظ تشریح کے لیے ایک کھلا میدان چھوڑ دیتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آئین کے تحت آزاد ہونے کا کیا مطلب ہے، تو جواب کوئی سیدھی لکیر نہیں بلکہ ایک دائرہ ہے۔ ایک دائرہ۔ ایک ایسا دائرہ جس کے اندر آپ آزاد ہیں، لیکن اس دائرے کی حدود قانون، عوامی مفاد اور معاشرتی نظم و ضبط سے متعین ہوتی ہیں۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ ان تینوں آرٹیکلز میں بار بار آنے والا جملہ قانون کے ذریعے عائد کردہ معقول پابندیوں کے تابع ہی ان حقوق کی عملی شکل طے کرتا ہے۔ تو یہ جملہ کوئی خامی نہیں ہے؟ نہیں، یہ آئین کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جمہوریت کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے کہ کون سی پابندی معقول ہے۔ عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں۔ جی، عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ کیا وہ قانون آئین کے بنیادی حقوق سے متصادم تو نہیں۔ شہری اور میڈیا اس پر اپنی رائے دیتے ہیں۔ آئین ہمیں ایک منزل نہیں دیتا بلکہ ایک میدان عمل فراہم کرتا ہے۔ ایک میدان عمل جہاں آزادی کے معنی پر مسلسل بحث اور جدوجہد جاری رہتی ہے۔ بالکل۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی بات چیت ہے کہ فرد کی آزادی کہاں ختم ہوتی ہے اور ریاست کی ذمہ داری کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور یہی ایک زندہ معاشرے کی نشانی ہے۔ یہ حقوق پتھر پر لکھی ہوئی لکیریں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ اصول ہیں جن کی روشنی میں ہر نسل اپنے وقت کے چیلنجز کا سامنا کرتی ہے اور آزادی کے معنی کو ازسر نو متعین کرتی ہے۔ اور یہیں پر ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ان تمام حقوق کو محدود یا ممکن بنانے والا لفظ معقول یعنی ریزنبل ہے۔ جی، معقول۔ اس سے ایک گہرا سوال جنم لیتا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ یہ کیسے طے کرتا ہے کہ کون سی پابندی معقول ہے اور کون سی نہیں؟ اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی، سماجی اقدار اور دنیا بدل رہی ہے، ہم یہ کیسے یقینی بنائیں کہ معقولیت کا ہمارا تصور آزادی کو وسعت دے، اسے محدود نہ کرے؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.